صادقہ بیگم نے اپنی ریز گاڑی گنی، 2-2.5 آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے 100 روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 2.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیاں میں بندوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے۔ میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیڑ تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیڑ بھی کھاتے جاتے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع کے اندر ہی اندر جلدی سے برف کھا لی۔ پتہ میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل میں بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب مر چکے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا، بیڑ کھاتا، برف اڑاتا گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چارپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ کے خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹخ دیتے تھے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی موجود نہ تھے۔ دوسرا کمرہ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں ایک امید کا چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور انہیں راتوں رات دفنا دیا ہو۔ لیکن اچانک پچھلی کوٹری سے آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹری کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تاریک کوٹری میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقر خانی بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر ہی رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے۔ رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے۔ اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو، اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پہ رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پہ دھونا اور پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چارپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، مجھے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی میں اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم گٹ گٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا۔ بس کاکا، ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کروا ہو رہا ہے، کاکا مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہانپتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیاں صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں کچھ دیر عضو معطل کی طرح
بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا۔ پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹری کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر ہی باہر سے دفعہ دور ہو جانے کو کہا۔ جب دیر تک کسی نے میرا نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ یا اللہ سب کی خیر۔ ماں جی نے کہا میں صبح سویرے نیاز پکاؤں گی۔ سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بالکل نہ جانا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ صبح صبح ماں جی نے کشمش، خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پہ چڑھانے کے لیے اسے طے کر کے پیالے پر ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا، لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مجھے رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا، جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے 100 روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دوپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میرا دل قبول نہ کرتا تھا۔ جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گدھ منڈلاتا نظر آیا، میرے دل سے آنن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے مزار کو دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبری سی بڑھیا کو دے دیے، جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اوپلے تھاپ رہی تھی۔ ململ کا سفید دوپٹہ میں نے طے کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی بار خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطا اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ عنابی، گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ ہو۔ میں نے بار بار اپنے ذہن میں بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سا رنگ پسند ہے، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنی پسند ناپسند کا کبھی ذکر اذکار ہی نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کر رہوں گا کہ اس کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا ہے۔ اگر اس نے صاف صاف بتا دیا تو خیر، ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوپٹہ دین محمد بٹ سے رنگوا لوں گا، جو چیز یوں اور صافوں پر رنگ برنگ لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ اسکول کے استانیہ اور کالج کے لڑکے جب اس کی کاریگری سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے تو سڑکوں پر ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں گوں نہ گوں رنگوں، خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اس کا بنا بنایا کنبہ برباد ہو گیا، اس کے سجے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے، کیونکہ ڈیوری میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور 8-10 گدھ نما آدمی قبرستان چلنے کے لیے گلی میں منڈلا رہے تھے۔ میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹری میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے، میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو؟ جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔ انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پونچھے اور کرک کر کہا، نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے؟ کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ ہاں یاد ہیں۔ میں نے بھی بلند آواز سے کرک کر کے جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فحش گالیاں دیں۔ یہ ہاں کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سام کی طرح پھنکارے۔ جی نہیں کہا جاتا سور کے بچے۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں اور زبان باہر نکال کر ان کو منہ چرایا۔ مولوی صاحب نے جھپٹ کر اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا، لیکن وہ خطا ہو گیا۔ گھر سے
تو جنازے کے ساتھ 10-12 آدمی چلے تھے، لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5-6 آدمی باقی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی، گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ 3-4 قبریں پاس پاس کھود رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا اونچا سا انبار لگا دیا۔ ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا اونڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھا دوں، لیکن دوسرے جنازے کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں جھنپ گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا۔